السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگوں میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ تو یہ رہی قصاص کی آخری قسط، اور پتہ نہیں کیا آخر پہ باتیں کریں گے۔ میں ابھی میرے دماغ میں فی الحال تو کوئی بات نہیں آ رہی، ابھی ایڈٹ کر کے آئی ہوں ایپیسوڈ کو میں جلدی سے۔ سوچا تھوڑی لمبی ایپیسوڈ ہو جائے اور اس کو جلدی ختم کر دوں، بعد میں دیکھیں گے۔ ہیر خان کو 3 سال ہو گئے تھے، وہ ابھی تک نیند میں تھی، اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ ریحان اپنی بہن کا انتظار کر رہا تھا۔ کامران اور بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ ہیر کی امی بیمار رہتی تھیں اور انتظار تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہیر کو تو پتہ بھی نہیں تھا، وہ آرام سے سو رہی تھی اور 3 سال ہیر کو تو پتہ بھی نہیں تھا وہ آرام سے سو رہی تھی اور 3 سال میں جاگتے لوگوں کی زندگی میں کیا طوفان آ رہے تھے۔ زرمان راجپوت لاپتہ تھا، افق مصطفیٰ مر گیا تھا، قاسم خان پاکستان واپس نہیں آ سکتا تھا، اس کے ماں باپ اس کو ملنے جاتے تھے۔ ریحان تنہا ہو گیا تھا، جیل میں دلاور خان اپنی غلطی کی سزا کاٹ رہا تھا، حیات کی رخصتی ہو گئی تھی اور ہیر خان کہیں اپنی شادی کے دن میں ٹھہر گئی تھی۔ وقت ہیر کے لیے رک گیا تھا۔ ریحان اپنے بابا کا کام سنبھالنے لگ گیا تھا۔ وہ اب زمینوں کا سارا کام سنبھالتا تھا، وہی زمینیں خریدتا تھا اور بیچتا تھا۔ پھر وہ ہیر کے لیے بھی وقت نکالتا تھا۔ وہ افق کی امی کے گھر میں ہر 2 دن بعد جاتا تھا۔ البتہ زرمان کی امی کو ریحان نے اپنے گھر ہی شفٹ کروا لیا تھا۔ وہ کہتی رہ گئی کہ وہ اپنے گھر میں رہ لیں گی، لیکن ریحان نہیں مانا۔ ہاں، ایک سب سے بڑی تبدیلی جو سب نے ریحان میں محسوس کی تھی وہ تھی اس کی مسکراہٹ۔ وہ 3 سالوں میں ایک بار بھی نہیں ہنسا تھا۔ ریحان کا بچپنا کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ ریحان کے آج کچھ مہمان آ رہے تھے ترکی سے۔ ریحان کو ایک زمین ان کو دکھانی تھی۔ ریحان کے ذریعے اس زمین کا سودا ہو رہا تھا۔ وہ زمین ریحان کی نہیں تھی، بس کوئی کامران خان کا دور کا کوئی جان پہچان والا تھا، اس کی زمین تھی۔ ریحان کے مہمان شام کو پہنچنے تھے، 7 بجے کے قریب، اور ابھی 5 بج رہے تھے۔ ریحان کو ایئرپورٹ پر جانا تھا ان کو لینے، اور ریحان اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، ہاتھ میں گھڑی پہن رکھی تھی، وہ تیار تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، اپنے بابا کو خدا حافظ کہا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ لوگ 3 مہینے کے لیے آ رہے تھے۔ ان کو اپنے بچوں کو پاکستان بھی گھمانا تھا۔ کچھ ان کی ماں کی قبر پاکستان اسلام آباد میں تھی، وہ اس لیے بھی آ رہے تھے۔ ان کو پاکستان میں ایک گھر بنانا تھا، اور پھر ان کے کسی دوست نے ریحان کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر ان کی ریحان سے بات ہوئی تھی۔ ریحان ایئرپورٹ پر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دور سے پینٹ شرٹ پہنے کوئی 40 کے قریب کا آدمی چلتا ہوا ریحان تک آیا تھا۔ ریحان نے بھی سامنے والے کو پہچان لیا تھا، فون پر ویڈیو کال وغیرہ پر دیکھا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ریحان تک آئے، پھر ریحان کے گلے لگے۔ ساتھ میں ان کی بیٹی چلتی آ رہی تھی، اور تھوڑا فاصلے پر ان کا دراز قد بیٹا اور اس کی ماں چلتی آ رہی تھی۔ وہ ریحان تک آئے، سلام دعا ہوئی، اور ریحان ان کو اپنے گھر لے آیا۔ کل ان کو زمینوں کے لیے نکلنا تھا، اور پھر ریحان نے ان کو زمینیں دکھانی تھی۔ ریحان ان کو گھر لے کے آیا، اور ریحان نے ان کو ان سب کے کمرے دکھا دیے۔ وہ گریسفل آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا، اور ان کے بچے اپنے کمروں میں۔ اس آدمی کی آنکھیں ہیزل تھیں، اور اس کی بیوی کی آنکھیں کانچ سی تھیں۔ وہ اپنی بیوی کو صاحبہ کہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کے انہوں نے اپنی گھڑی اتاری اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ ان کی بیوی بہت تھک گئی تھی، اب ان کو آرام کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کا شوہر واش روم سے باہر آیا تو وہ شلوار قمیض میں تھا۔ انس، دوسرے کپڑے کہاں ہیں آپ کے جو ابھی اتارے ہیں؟ روبی صاحبہ، وہ واش روم میں ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ کی یہ بری عادت کب ختم ہوگی؟ انس، یہ ہمارا گھر نہیں ہے جو آپ یہاں وہاں کپڑے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب شروع نہ ہو جانا روبی صاحبہ، فی الحال میں بہت تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کروں گا، پھر ڈنر کروں گا، اور پھر صبح جلدی اٹھ کے مجھے ریحان کے ساتھ سیال کوٹ کے لیے نکلنا ہے۔ اروبہ اپنے شوہر کو دیکھ کے رہ گئی، وہ کیا چیز تھا، اتنے سالوں بعد بھی وہ ویسا ہی لاپرواہ تھا۔ ان کا بیٹا کمرے میں آرام سے لیٹا فون استعمال کر رہا تھا۔ اس کی زیادہ عمر نہیں تھی،
وہ 20-21 سال کا لگتا تھا اور اس کی بہن اس سے چھوٹی تھی، وہ 16-17 سال کی تھی اور بہت خاموش اور دھیمے مزاج کی لڑکی تھی۔ جبکہ ہارون قریشی وہ اپنے باپ پر گیا تھا۔ اس کا پسندیدہ انسان اس کا تایا تھا، جس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا ہارون ابراہیم۔ وہ بس پاکستان گھومنے آیا تھا اور اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ اس کو اپنے باپ کے ساتھ صبح سیالکوٹ جانا تھا اور پھر اس نے 2 دن بعد واپس آنا تھا۔ اروبا اور اس کی بہن نے ریحان کے گھر پر ہی رہنا تھا۔ ہاں، اس کو آوارہ گردی کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ گھنگریالے بالوں والا صاف شکل لڑکا تھا۔ وہ بچپن سے بہت مختلف تھا۔ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، ایک دم کڑکدار، اور وہ کافی کا دیوانہ تھا۔ اس کو پرفیوم پسند تھے۔ وہ کالے رنگ کے پیچھے پاگل تھا۔ وہ ہارون قریشی تھا۔ رات کے وقت انس اور اس کی فیملی ڈنر پر ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ کامران خان اور ان کی بیوی بھی ساتھ ہی تھی۔ جب انس نے پوچھا، کامران صاحب، کیا ریحان آپ کا اکلوتا بیٹا ہے؟ نہیں انس، میری ایک بیٹی بھی ہے اور ایک اور بیٹا بھی ہے۔ انس پوچھے بنا نہ رہ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اچھا، وہ کہاں ہے؟ ڈنر نہیں کرنا کیا؟ میری بیٹی کوما میں ہے 3 سال سے، اور اس کے کوما میں جانے کی وجہ میرا اپنا بڑا بیٹا ہے۔ اس نے ہیر کی شادی والے دن ہیر کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ کامران انس کو بتا رہے تھے اور انس خاموشی سے سن رہا تھا۔ افسوس ہوا کامران صاحب، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈنر کے بعد انس کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ بچے سونے چلے گئے تھے اور انس کمرے میں بیٹھا ہیر کی باتیں کر رہا تھا، جس کو کچھ دیر پہلے وہ ریحان کے ساتھ اس کے کمرے میں دیکھ کے آئے تھے۔ اتنی پیاری بچی ہے روبی، وہ اللہ رحم کرے اس پر۔ اور کامران بتا رہے تھے کہ جس سے ہیر کی شادی ہونے والی تھی وہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے۔ انس روبی سے بول رہا تھا، ہاں نا، آپ دیکھیں انس، کوئی محبت میں پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ میں بھی تو تمہاری محبت میں پاگل ہوں روبی صاحبہ۔ انس روبی کے پاس اپنا چہرہ کرتے بولا تو روبی نے انس کو گھور کے دیکھا۔ شرم کرے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تک آپ کا عشق کا بخار کم نہیں ہوا؟ روبی کی بات پر انس کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا چھوڑو، سو جاتے ہیں، اب مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ انس بولتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ روبی نے انس کے بازو پہ اپنا سر رکھا، انس کی طرف کروٹ لے کے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی شادی کو ایک وقت گزر گیا تھا، لیکن محبت ابھی بھی پہلے جیسی تھی۔ ان دونوں نے عمر بھر ساتھ نبھانا تھا۔ زرمان سو کے اٹھا، نظر پاس میں لیٹی چھوٹی سی بچی پر پڑی جو سو رہی تھی۔ وہ زرمان کی بہن تھی، کسی اور ماں سے، لیکن زرمان اس کو بیٹی بنا کے پال رہا تھا۔ چھوٹی ہیر سو رہی تھی۔ زرمان اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ عبداللہ نے آج ہاسپٹل سے آف لیا تھا، ان کو ضروری کام تھا اور زرمان نے عبداللہ کے ساتھ ہی جانا تھا۔ ایک وقت پہلے عبداللہ نے زرمان کو کہا تھا کہ وہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا، اور زرمان راجپوت نے بتایا تھا کہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہے اور دوبارہ کبھی وہ واپس گیا ہی نہیں۔ یوسف ابھی تک زرمان کو ڈھونڈتا رہتا تھا۔ یوسف کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا اور یاسر پورا دن اس کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا، اور ان کی پسندیدہ گیم چور پولیس تھی۔ یاسر ہمیشہ چور بنتا تھا اور ذہاب ملک پولیس والا بنتا تھا۔ انس اس وقت اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر شرٹ پہن رکھا تھا۔ سفر ویسے ہی لمبا تھا، جنگ سے سیالکوٹ جانا تھا، اس لیے اس نے پینٹ شرٹ کو ترک کر دیا تھا۔ وہ ایسے کپڑوں میں بھی انتہا کا خوبصورت لگتا تھا جیسے کبھی وہ اپنی جوانی میں لگا کرتا تھا۔ خیر، وہ ابھی بھی بوڑھا تو نہیں ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک بھی بڑھاپے کی لکیر نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ہارون قریشی کا بڑا بھائی لگتا تھا جبکہ اس کا باپ تھا۔ ہاں، روبی کے بال ہلکے پھلکے سفید ہو گئے تھے جنہیں وہ ڈائی کرتی رہتی تھی۔ انس قریشی بھی اپنے بالوں کا بہت خیال رکھتا تھا، کم سے کم وہ اتنی جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کامران خان عمر میں انس قریشی سے تقریباً 10-12 سال بڑے تھے، لیکن وہ انس سے عمر میں بہت زیادہ بڑے لگتے تھے۔ ان کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھیں۔ آخر بیٹی کی ٹینشن کھا گئی تھی۔ انس جب اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ریحان دروازے میں کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کا نہ انس کا کوئی ارادہ تھا، نہ ہی ریحان خان کا، وہ اسی لیے دونوں ناشتے کے بغیر ہی ساتھ نکلے تھے۔ البتہ روبی نے بہت کہا کہ راستے سے دونوں کچھ کھا لینا۔ ریحان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور انس اس کے ساتھ بیٹھا۔ پورے راستے ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں۔ ریحان اپنے بارے میں انس کو بتاتا رہا، پھر انس ہیر کے بارے میں پوچھتا رہا۔ ریحان انس کو کل سے بھائی کہہ کے بلا رہا تھا اور انس کو اچھا لگا تھا۔ ایک وقت بعد کسی نے انس قریشی کو بھائی کہا تھا۔
لیکن اس کے اپنے بھائی کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ ریحان اب افق مصطفیٰ کے بارے میں انس قریشی کو بتا رہا تھا۔ ریحان اب افق مصطفیٰ کے بارے میں انس قریشی کو بتا رہا تھا۔ ریحان کا جب افق کی موت کے بعد افق کے گھر آنا جانا لگا رہا تو افق کے کمرے کی چیزیں نکالتے ہوئے ریحان کو افق کی ہاتھ کی ادھوری کتاب ملی تھی، اور پھر ریحان نے پورا دن لگا کر اس کتاب کو پڑھا تھا۔ افق نے وہ ایک رجسٹر میں لکھ رکھی تھی اور ساتھ میں اپنے لیپ ٹاپ میں بھی تھی۔ ریحان نے جب اس کتاب کو پڑھا تو ریحان حیران رہ گیا۔ اس کتاب کے اندر ہیر کی باتیں تھیں، ہیر کی اور اس کی ملاقات کیسے ہوئی تھی، سب کچھ اس کتاب میں کسی کہانی کی طرح لکھا تھا، لیکن آخر پہ وہ کہانی ادھوری رہ گئی تھی۔ کہانی کا اختتام کہاں ہوا تھا وہ نہیں لکھا تھا، افق مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ نہیں لکھا تھا، زرمان راجپوت کہاں گم ہو گیا تھا وہ بھی نہیں لکھا تھا، ہیر خان کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بھی نہیں لکھا تھا۔ کہانی ابھی ادھوری تھی۔ ریحان انس کو اس بارے میں بتا ہی رہا تھا جب انس اس کی بات کاٹ کر بولا، تمہارے پاس ابھی بھی وہ کتاب ہے؟ جی میرے پاس افق کا لیپ ٹاپ ہے، اس کے لیپ ٹاپ میں پڑی ہے، تم مجھے سینڈ کرنا، میں اسے کمپلیٹ کروں گا۔ انس نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اگلے پل زندگی کس موڑ پر قدم رکھنے والی تھی۔ تقریباً شام کے قریب وہ سیالکوٹ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ سیالکوٹ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ زمین سیالکوٹ کے کسی پوش علاقے میں تھی۔ ریحان نے زمین دکھانے والے کو فون کر دیا تھا جن کی زمین تھی، وہ پہلے سے ہی اپنی زمین پر موجود تھے۔ ریحان کی گاڑی ابھی ان سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھی جب ریحان نے ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ کسی جانے پہچانے انسان کو دیکھا تھا۔ ریحان حیران رہ گیا۔ دور عبداللہ صادق کے ساتھ زرمان راجپوت کھڑا تھا، بڑی ہوئی شیو کے ساتھ شلوار قمیض میں، لیکن پھر بھی اس کو پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ ہاں، اس کی پہلی جیسی صحت تو نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی بھی کمزور ہی تھا، لیکن وہ پہلے سے ٹھیک لگتا تھا۔ ریحان نے گاڑی عبداللہ کے پاس آ کر روکی اور فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ انس اس سے پہلے کہ زمین کے بارے میں کوئی بات کرتا، ریحان زرمان کی طرف بڑھا اور پھر اس نے زرمان کو گلے لگا لیا۔ انس حیران رہ گیا، اب یہ کون تھا؟ انس نے صرف زرمان کا تعارف سن رکھا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں کتنا ڈھونڈا ہے ہم نے، تم اندازہ کر سکتے ہو؟ کوئی اس طرح کیسے چلا جاتا ہے اپنی ماں، اپنے سب کچھ چھوڑ کر؟ زرمان، تم نے وعدہ کیا تھا تم ہیر کو تنہا نہیں چھوڑو گے۔ اور زرمان کا نام لیتے ہی انس کو سمجھ آ گئی یہ کون زرمان تھا۔ زرمان خاموشی سے ریحان کی باتیں سن رہا تھا، وہ کچھ بھی بولا نہیں۔ عبداللہ حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ تم اسے جانتے ہو؟ عبداللہ نے زرمان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، میں اسے جانتا ہوں، یہ میرا ہونے والا بہنوئی تھا، یہ میری بہن کا شوہر تھا ہونے والا، اور پھر بدقسمتی سے ان دونوں کی زندگی میں ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ ریحان اب عبداللہ کو بتا رہا تھا، اور عبداللہ کو یاد آیا کہ زرمان اکثر ہیر کا نام لیتا تھا۔ عبداللہ کو انجانی سے خوشی ہوئی تھی کہ 3 سال بعد ہی صحیح آخر کار زرمان راجپوت کا کوئی جان پہچان والا تو ملا تھا، لیکن دکھ یہ تھا کہ زرمان اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، اس نے چلے جانا تھا، چھوٹی ہیر نے اکیلے پڑ جانا تھا۔ کچھ دیر بعد عبداللہ ریحان اور انس کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ وہاں انہوں نے حلیمہ کو ساری بات بتائی تھی۔ حلیمہ بھی بہت خوش تھی جبکہ ہیر اداس تھی زرمان کے جانے کی خبر سن کے، اور پھر وہ رونے لگی۔ انس اور ریحان اس کو دیکھ کے حیران ہوئے۔ وہ ان کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ پلیز آپ بابا کو کہیں لے کر نہ جائیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تو ریحان کے چھکے چھوٹ گئے۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ نہیں، یہ میری بیٹی نہیں ہے، عبداللہ بابا کی بیٹی ہے ہیر۔ ریحان کو دوسرا جھٹکا لگا، اس کا نام ہیر ہے؟ اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ریحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں، اس کا نام زرمان نے رکھا ہے، ہیر، عبداللہ نے بتایا۔ انس خاموش بیٹھا سن رہا تھا، اس کو یہ سب کہانی جیسا لگ رہا تھا۔ ہم تمہیں لے کے جائیں گے زرمان۔ ہیر کو ہوش آ گیا کیا؟ زرمان نے پوچھا۔ ریحان نے نفی میں گردن ہلا دی، نہیں، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی، لیکن تم آ جاؤ اس کے پاس۔ زرمان، وہ ہوش میں آ جائے گی، تم پاس ہوگے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ زرمان نے اس بات میں گردن ہلائی کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ ٹھیک ہے۔ ہارون کا آنے کا ارادہ تھا، انس نے منع کر دیا اور وہ نہیں آیا، وہ جھنگ کی سڑکیں گھومنے نکل گیا تھا، اور ان کا 2 دن رکنے کا ارادہ تھا۔ ریحان اور انس کا یہاں
اور 2 دن رکنے کا ارادہ تھا ریحان اور انس کا یہاں پر، لیکن زرمان کو دیکھ کے انہوں نے شام کو ہی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انس نے زمین کا سودا پکا کر لیا تھا بنا وقت ضائع کیے۔ وہ ان وہ ان کی زندگی مزید مشکل نہیں بنانا چاہتا تھا۔ کہیں نہ کہیں انس قریشی کو ان سب کے ساتھ ہمدردی تھی۔ اور پھر وہ اور پھر وہ جب زرمان کے ساتھ شام کو جانے لگے تو چھوٹی ہیر زمین پر بیٹھ کے زور زور سے رونے لگی۔ وہ زرمان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ کے رونے لگی۔ حلیمہ نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن وہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی کہ میں بابا کے ساتھ جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا۔ اور عبداللہ اور حلیمہ خود اداس تھے۔ زرمان کی عادت ہو گئی تھی ان کو۔ ریحان کچھ دیر کھڑا رہا، پھر عبداللہ کو دیکھا۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے کیا؟ ایسے تو ہیر روتی ہی رہے گی، بچی ہے، وہ بیمار ہو سکتی ہے، ریحان نے کہا تو عبداللہ بولے، بیٹا مجھے یہاں ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ عبداللہ صاحب دیکھیں آپ کی بیٹی بیمار پڑ جائے گی، آپ آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے رہنے کا انتظام کریں گے، میری مانے تو آپ ہمارے ساتھ ہی شفٹ ہو جائیں۔ ہیر کو زرمان کی عادت ہے، بچی ہے وہ بھی، میں نہیں چاہتا وہ بیمار ہو جائے۔ ریحان اب واپس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ عبداللہ کچھ دیر سوچتے رہے۔ دیکھو ریحان، ہم بوجھ نہیں بننا چاہتے تم سب پر۔ عبداللہ صاحب، ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر ہمارا اپنا ہے، میں آپ کو وہ کچھ دن میں خالی کروا دوں گا، آپ اس میں رہ سکتے ہیں، بوجھ نہیں بنیں گے آپ، اور آپ جیسا قابل ڈاکٹر کہیں بھی جاب کر سکتا ہے۔ عبداللہ نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنی روتی ہوئی بچی کو دیکھا اور اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اپنا سامان بیگ میں رکھے اپنی بیوی کے ساتھ تیار تھے۔ وہ سیالکوٹ چھوڑ رہے تھے اور اس کی ایک وجہ تھی، ان کی بیٹی ہیر صادق، جو زرمان کو اپنا باپ مانتی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے چھوٹی ہیر کو زرمان کی گود میں دیا اور اگلے جملے پر زرمان راجپوت کو پتھر کر دیا۔ میں اپنی بیٹی تمہیں دیتا ہوں زرمان، آج سے میں اس کا باپ نہیں، تم ہو۔ حلیمہ حیران رہ گئی۔ تم ہمارے بیٹے ہو زرمان، ہم نے تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے، تم نے راتوں کو جاگ جاگ کے ہماری خدمت کی ہے، آج سے ہیر صادق تمہاری بیٹی ہے، اب جب وہ جوان ہوگی تو ہمیں وہ دادا دادی کہہ کے پکارے گی۔ حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہیر ان کی بیٹی تھی، لیکن زرمان بھی تو ان کا بیٹا تھا نا۔ اور پھر وہ زرمان راجپوت کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ کیا کلیجہ تھا ان ماں باپ کا، جنہوں نے اپنی بیٹی، اپنی اکلوتی اولاد جو منتوں اور دعاؤں سے ملی تھی، وہ زرمان راجپوت کو دے دی۔ ایک رات پیچھے جاتے ہیں، رات کا وقت تھا۔ ایک آدمی کسی اندھیرے کمرے میں دیوار کے ساتھ رسی سے الٹا لٹک رہا تھا۔ اس کے سامنے دراز قد شخص کھڑا تھا، علی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کو بری طرح مار رہا تھا۔ آخر کار 3 سال لگے تجھے ڈھونڈنے میں، علی اس کو مار رہا تھا اور وہ مار کھا رہا تھا۔ تجھے جان سے مار دوں گا، تو ملک میں آیا کیسے؟ اور دیکھو تو ایک غریب آدمی بن کے رہ رہا تھا تو۔ پھر علی نے اس کو نیچے اتارا، وہ زمین پر گرا پڑا تھا۔ علی نے اس کی کمر پر بنے زخم پر سرخ مرچ لگانی شروع کی۔ زخم تازہ تھا، مدہوش پڑا آدمی کرا اٹھا، اور پھر علی آہستہ آہستہ اس کے زخموں پر مرچیں لگا رہا تھا، جو خود علی نے اس کو دیے تھے، کسی لوہے کے سریے سے، کسی چاقو سے، گرم سلاخ سے، اور وہ چیخے مار رہا تھا، جان کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن علی کوئی رحم نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر علی نے ایک تیز دھار چاقو ہاتھ میں پکڑا، جس سے کچھ دیر پہلے وہ اس کے بازوؤں پر ٹک لگا رہا تھا۔ وہ چاقو علی نے پکڑا اور پوری قوت سے اس کی کمر میں دے مارا۔ وہ آدمی چیخا، اس میں ہمت ختم ہو رہی تھی۔ پھر علی نے وہی چاقو اس کی گردن پر چلا دیا، وہ وہیں دم توڑ گیا۔ کچھ آرمی آفیسر علی کے پیچھے کھڑے تھے۔ اس کو لے کے جاؤ اور اس کی لاش اس کے ملک بھارت بھجوا دو، اور کہنا میجر علی کی طرف سے تحفہ سمجھ لیں، اور دوبارہ میرے ملک میں کسی کو بھیجنے کی غلطی کی تو اس آدمی کی نسلیں ختم کر دوں گا۔ علی بولتا باہر چلا گیا۔ وہ علی تھا اور وہ ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ صبح اس کو جھنگ واپس جانا تھا۔ زرمان گاڑی میں خاموش بیٹھا تھا۔ گود میں چھوٹی ہیر سو رہی تھی۔ وہ بہت روئی تھی اور رو رو کے اب اسے نیند آ گئی تھی، اس لیے اب وہ آرام کر رہی تھی۔ گاڑی میں ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھی۔ عبداللہ سارا واقعہ بتا رہے تھے کہ زرمان کیسے ملا تھا۔ حلیمہ خاموشی سے بیٹھی تھی اور انس بھی خاموشی سے بیٹھا تھا۔ تقریباً رات کو لیٹ ٹائم یہ سب
کامران منزل میں داخل ہوئے تھے۔ روبی جاگ رہی تھی اور گھر میں تقریباً کامران خان اور ان کی بیوی بھی جاگ رہی تھی۔ ریحان نے بتا دیا تھا کہ وہ رات کو ہی واپس آ رہے ہیں کیونکہ زرمان راجپوت مل گیا تھا۔ کامران اور سب باہر لاؤنج میں بیٹھے بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب دروازہ کھلا اور وہ زرمان کے ساتھ سب اندر داخل ہوئے تھے، کامران زرمان کو دیکھ کے حیران رہ گئے۔ زرمان کی امی جو کمرے سے باہر ہی نہیں آتی تھی، وہ اپنے بیٹے کا سن کے ایک دم سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ اپنے سامنے اپنے بیٹے کو کھڑا پا کے بے ساختہ رونے لگی۔ تم ایسے کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو؟ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے۔ تم اپنی ماں کو کیسے بھول سکتے ہو زرمان؟ تم مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہو؟ وہ رو رہی تھی اور زرمان خاموش کھڑا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور پہلا الفاظ جو زرمان راجپوت کے لبوں سے نکلا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے ہیر سے ملنا ہے۔ ریحان اس کو ہیر کے کمرے میں لے کر گیا۔ ہیر بالکل ویسی ہی دکھتی تھی جیسے 3 سال پہلے تھی۔ وہ وقت کو روک کے بیٹھی تھی۔ ہاں، بس اس کا چہرہ کمزور ہو گیا تھا۔ زرمان اس کے پاس گیا، بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ ریحان نے سمجھا جیسے وہ اکیلا بیٹھنا چاہتا ہے۔ ریحان خاموشی سے باہر چلا گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سب دروازے کے باہر کھڑے زرمان راجپوت کو دیکھ رہے تھے، جو خاموشی سے ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر کا ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا تھا اور ایک بیڈ پر۔ وہ خاموشی سے سو رہی تھی۔ زرمان نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا، پھر اپنی آنکھوں سے۔ خدا کا واسطہ ہے اب بس کریں، اتنا انتظار نہ کروائیں مجھے۔ 3 سال سے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں، بلکہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ٹھیک نہیں ہوئی تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، میں تنہا ہو جاؤں گا۔ وہ ہیر کا ہاتھ پکڑے بول رہا تھا، خدا کا واسطہ ہے ہیر، بس کریں، اب جاگ جائیں، اتنی لمبی نیند نہ سوئیں ہیر۔ زرمان کی آنکھوں سے پہلا آنسو گرا تھا اور وہ آنسو کا قطرہ ہیر کا ہاتھ گیلا کر گیا، اور پھر زرمان آنسو بہانے لگا۔ ہیر اٹھ جائیں، آپ اٹھیں گی تو آپ دیکھ کے رہ جائیں گی۔ دیکھیں، آپ نے چھوٹی ہیر کو نہیں دیکھا۔ ہیر اٹھ جائیں، آپ کے پیار میں اس کا نام میں نے ہیر رکھ دیا۔ زرمان کے پاس کھڑی بچی اپنے باپ کو روتے دیکھ رہی تھی، اور اچانک چھوٹی ہیر نے ہیر خان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بے ساختہ ہیر خان کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی۔ چہرہ جھکا کے روتے ہوئے ریحان نے اپنا چہرہ جھٹکے سے اٹھایا اور شور مچا دیا، ریحان! ہیر نے اپنا ہاتھ ہلایا ہے۔ جب ریحان بھاگتا کمرے میں آیا، تب ریحان کو محسوس ہوا جیسے ہیر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریحان نے ایک نرس گھر میں رکھی ہوتی تھی۔ ریحان کے بولنے پر وہ آئی، ہیر کو چیک کیا، کوئی انجیکشن لگایا، اور پھر آہستہ آہستہ ہیر خان نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ایک لمبی طویل نیند کے بعد ہیر خان جاگ گئی تھی۔ ریحان اپنی بہن کو ہوش میں دیکھ کے زمین میں سجدے میں گر گیا۔ اس کی بہن ٹھیک تھی، وہ زندہ تھی، وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس کا انتظار رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ وہ اب تنہا نہیں تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، میری بہن ٹھیک ہے۔ اللہ! ریحان اب اونچی اونچی آواز میں رونے لگ گیا تھا۔ ہیر نے زرمان کو دیکھا۔ زرمان ہیر کا ہاتھ بار بار اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ اس کی محبت ٹھیک تھی۔ کامران اور ہیر کی امی بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ ان کی بیٹی ہوش میں آ گئی تھی۔ انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ہیر خان کی نظر اپنے پاس کھڑی بچی پر گئی۔ چھوٹی ہیر بڑی ہیر کو آنکھیں گول کیے دیکھ رہی تھی۔ بڑی ہیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہیر خان کو ہوش آ گیا تھا۔ ریحان خان کی ہنسی واپس آ گئی تھی۔ زرمان راجپوت ٹھیک ہو گیا تھا۔ گھر میں خوشحالی آ گئی تھی۔ لیکن افق مصطفیٰ نے واپس نہیں آنا تھا۔ انس کمرے میں بیٹھا تھا اور ہارون اس کو بتا رہا تھا کہ کہانی میں اب کیا لکھنا چاہیے، کہ ہیر کو ہوش آ گیا تھا، افق مصطفیٰ ادھوری داستان لیے مر گیا تھا، زرمان راجپوت اور ہیر خان کی شادی ہونے والی تھی، ہیر اب ٹھیک ہونے لگی تھی۔ ریحان نے ہیر کے لیے گھر میں ڈاکٹر رکھے تھے جو ہیر کو چلنے میں مدد کرتے تھے۔ 3 سال لیٹے رہنے کے بعد چلنے میں 2-3 مہینے تو لگنے تھے۔ اگلے ہفتے ہیر کی شادی رکھی گئی تھی۔ کامران اب کوئی اور مشکلات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ریحان کی شادی اور ہیر کی شادی ایک دن رکھی گئی تھی۔ رخسار نے دلہن بن کے آنا تھا اور ہیر نے دلہن بن کے جانا تھا۔ انس افق کی کہانی کا آخری باب لکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ کہانی انس قریشی نے ختم کرنی تھی۔ وہ کہانی ختم کرنے ہی آیا تھا۔ قاسم خان اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ کنین اب بڑی ہو رہی تھی۔ ہیر اور زرمان کی شادی کا دن تھا۔ سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ ہیر خان کو
زرمان راجپوت کی بیوی بنا دیا گیا، اور جہاں تک بات تھی علی کی، وہ راز بھی کچھ دن میں کھلنے والا تھا۔ یوسف اور حیات اپنی زندگی میں مگن تھے۔ ریحان پھر ہنستا مسکراتا تھا، ہیر اور سلمان اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن وہ سب بیٹھے تھے شادی کی البم کھول کے، اور کچھ ہیر کے بچپن کی البم بھی تھیں۔ وہ چھوٹی ہیر کو دکھا رہے تھے جو بڑی ہیر کو ماما کہتی تھی۔ سب بیٹھے البم دیکھ رہے تھے۔ ایک تصویر ہیر کی آنکھوں سے گزری اور رخسار نے پوچھ لیا، یہ تو ہیر ہے، لیکن یہ بچہ کون ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے؟ ہیر نے کچھ دیر یاد کرنے کی کوشش کی۔ یاد نہ آیا تو ریحان بولا، یہ علی ہے، بابا کے دوست کا بیٹا۔ علی کے بابا فوت ہو گئے تھے، انہیں کسی نے گولی ماری تھی، شاید کسی ڈاکو نے، مجھے یاد نہیں ہے۔ اس وقت لوگوں سے یہی پتہ چلا تھا۔ اس کے بعد علی اور اس کی امی نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ پھر کبھی ان کو نہیں دیکھا ہم نے۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا، پاس میں بیٹھی زرمان نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ اگلی تصویر دیکھتے ہی ہیر کے چھکے چھوٹ گئے۔ یہ آنٹی تو امی جیسی لگتی ہیں۔ ہیر نے زرمان کی ماں کی طرف اشارہ کیا۔ تصویر میں 20-22 سال کی کوئی لڑکی ہاتھ میں بچہ اٹھا رکھا تھا۔ یہ علی کی ماں ہے۔ ہیر کی امی ابھی بول ہی رہی تھی جب انہوں نے زرمان کی امی کی طرف دیکھا اور سب حیران رہ گئے۔ علی کی ماں؟ بھابھی، میں بھی سوچوں آپ کو کہیں دیکھا ہے، آپ علی کی ماں ہیں؟ زرمان گڑبڑایا۔ ہیر اب زرمان کو گھور رہی تھی۔ زرمان کو سمجھ آ گئی، کھیل ختم۔ بھابھی، علی اور زرمان بھائی ہے کیا؟ زرمان کی امی خاموش تھی۔ کیونکہ بھابھی، جب آپ ہمارے ساتھ تھی تب تو بس علی ہوتا تھا، زرمان نہیں تھا۔ زرمان کی امی اب بھی خاموش تھی۔ بھابھی، علی کہاں ہے؟ زرمان کی امی خاموش رہیں۔ زرمان نے ہار مانتے ہوئے ہیر کی امی کو دیکھا۔ معاف کیجیے گا آنٹی، میں چھپانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں ہی علی ہوں، زرمان علی راجپوت، میجر زرمان علی راجپوت۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ ہیر زرمان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ حیران ہوں گی کہ آپ کو اغوا میں نے کیا۔ جی، میں نے ہی کیا تھا، کیونکہ اس دن دلاور آپ کو اغوا کرنے والا تھا۔ میں آپ کو بچانا چاہتا تھا، میں پاگل نہیں ہوا تھا۔ 3 سال میں آپ سے دور رہا کیونکہ میرا یہ مشن تھا۔ میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ کامران انکل جانتے تھے سب کچھ، ان کو پتہ تھا۔ وہ امی کو دیکھتے پہچان گئے تھے۔ ہاں، امی بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن انکل پہچان گئے تھے۔ میں نے منع کیا تھا، میں یونیورسٹی میں مشن پر تھا، اس لیے مجھے وہاں پڑھائی کرنی پڑی۔ میں آپ کو بھی جانتا تھا، میں بچپن سے جانتا ہوں آپ کو۔ ہیر خاموش تھی۔ میں نے قاسم کو پکڑوایا تھا، میں نے دلاور سے آپ کو اس رات بچایا تھا، اور میں نے پاگل ہونے کا ناٹک کیا تھا، اور میں بھاگ گیا کیونکہ سیال کوٹ میں ایک ہندوستانی جاسوس تھا، اس کے مشن پر مجھے بھیجا گیا تھا، مجھے اسے ڈھونڈنا تھا، اور جب ڈھونڈ لیا تو ریحان وہاں آ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ آ جائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جبکہ بتانا نہیں چاہیے، یہ میرا راز ہے۔ ہم جاسوس ہوتے ہیں ہیر، ہماری موت بھی ہو جائے تو ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ہم لوگوں کو قبر، کفن اور مٹی بھی قسمت سے ملتی ہے، اور ہم جیسے کئی باہر کے ملکوں میں مارے جاتے ہیں۔ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کیونکہ اب آپ میری بیوی ہیں، یہاں سب میرے اپنے ہیں۔ میرا معافی مانگنا بنتا نہیں، لیکن میں معافی مانگتا ہوں۔ یوسف، جو کچھ دیر پہلے آیا تھا، ایک دم بولا، اگر تم علی ہو تو کیمرے میں علی اور زرمان ایک ساتھ کیسے سامنے آ سکتے ہیں؟ علی مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یوسف، کیا میں صرف ایک ہی آرمی کا آدمی ہوں؟ کیا میری جگہ کوئی اور علی نہیں لے سکتا؟ یوسف حیران رہ گیا۔ مطلب اس رات کمرے میں علی نہیں آیا تھا؟ وہ خط علی نے نہیں بلکہ کسی اور نے علی بن کے زرمان علی راجپوت کو پکڑوایا تھا؟ مطلب زرمان کو پہلے سے پتا تھا کہ یوسف کمرے میں آنے والا تھا؟ یوسف علی کو دیکھ کے رہ گیا۔ تم تو ہمارے سے 4 قدم آگے نکلے زرمان۔ علی سنجیدہ تھا۔ اس نے ہیر کی طرف دیکھا۔ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو آپ بتا دیں ہیر، کیونکہ میں کبھی کبھی بنا بتائے بھی غائب ہو سکتا ہوں۔ آپ کو بھی کبھی میرے ساتھ کہیں جانا پڑ سکتا ہے۔ میری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ اگر آپ سالوں سال انتظار کر سکتی ہیں تو بتائیں۔ میں نے بچپن میں ایک دن کھیلتے وعدہ کیا تھا آپ سے، اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم گارڈن میں کھیل رہے تھے۔
میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں بڑا ہو گیا تو آپ سے شادی کروں گا۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ اس وقت میں ایک بچہ تھا اس وقت میں ایک بچہ تھا۔ میں نے آرمی جوائن نہیں کی تھی، میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ میرے بابا آرمی آفیسر تھے۔ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں بہت تنہا ہو گیا تھا۔ انہیں گولی لگی تھی اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ بس اس دن سے میں نے سوچ لیا میں بھی بڑا ہو کر آرمی میں جاؤں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں سیکریٹ ایجنٹ بنوں گا۔ اس وقت میرا اس پوسٹ میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر دلچسپی نے گھیرا۔ آپ بتائیں، انتظار کر سکتی ہیں میرا؟ زرمان اب سب کے سامنے پوچھ رہا تھا۔ ہیر کچھ دیر خاموش رہی۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سناٹا ہیر کی آواز پر ہی ٹوٹا تھا۔ میں سالوں سال نہیں، میں صدیوں تمہارا انتظار کر سکتی ہوں میجر زرمان علی راجپوت۔ میں مرتے دم تک تمہارا انتظار کر سکتی ہوں اور میں کروں گی۔ مجھے بس ایک وعدہ کرو، تم ہمیشہ صحیح سلامت واپس آؤ گے علی۔ تم میرے انتظار کو رائے گاہ نہیں جانے دو گے۔ زرمان علی راجپوت نے گردن ہلا دی۔ مجھے بہت فخر ہے میں ایک ایسے انسان کی بیوی ہوں جو اپنے ملک کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے، اور میں ایسے انسان کا عمروں انتظار کر سکتی ہوں۔ زرمان نے ہیر کو گلے لگایا تھا اور پھر ہیر کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ سب ان کو دیکھ کے رہ گئے۔ ابھی ان کی شادی کو 6 مہینے گزرے تھے۔ ہیر اور علی کے گھر اللہ کی رحمت ہونے والی تھی، اور علی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، خاموش، وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا۔ ہیر اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس کچھ دن بعد مجھے اپنے ایک دوست سے ملنے جانا ہے۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو علی؟ پھر کوئی مشن آ گیا ہے نا؟ ہیر کے اس طرح کہنے پر علی نے ہیر کو دیکھا، پھر خاموش ہو گیا۔ ہیر سمجھ گئی۔ واپس کب آؤ گے؟ ہیر نے اگلا سوال پوچھا۔ علی نے ہیر کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں نہیں جانتا ہیر، اور پتہ نہیں آؤں گا بھی یا نہیں۔ بے ساختہ ہی ہیر کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مجھے یہ مت کہنا کہ تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ تم وعدہ کرو تم واپس آؤ گے علی۔ ہیر علی کا ہاتھ تھام کے پوچھ رہی تھی۔ چھوٹی ہیر بیڈ پہ سو رہی تھی۔ علی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں آؤں گا ہیر، میں واپس ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ اور جب میں واپس آؤں گا تب ہماری زندگی میں ایک نئی زندگی ہوگی، ہماری بیٹی ہوگی ہیر، اور میں نہیں جانتا وہ کتنے سال کی ہوگی، لیکن تم اس کو بتانا کہ میں اس کا باپ ہوں۔ تم میری تصویریں اس کو دکھانا۔ ہیر خاموش ہو گئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ زرمان علی راجپوت نے ہیر کے ہاتھ لبوں سے لگائے، اس کی پیشانی پر لب رکھے، اور ہیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علی تم کیوں جا رہے ہو؟ میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ ہماری اولاد پہلی بار تمہیں بابا کہے گی تو تم سننے کے لیے یہاں نہیں ہوگے۔ ہماری بڑی بیٹی ہیر تنہا رہ جائے گی علی۔ ہیر رو رہی تھی۔ علی نے ہیر کے ہاتھ چھوڑ دیے اور اس کے آنسو صاف کیے۔ رو نہیں، تمہارے آنسو بہت عزیز ہیں، لیکن میرے ملک کو بچانا میرا فرض ہے۔ ہیر نے گہرا سانس بھرا اور گردن ہلا دی۔ علی لیٹ گیا۔ صبح ہیر کی آنکھ لیٹ کھلی تھی، اور جب وہ اٹھی تو علی پاس نہیں تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ کچھ دنوں میں جائے گا، لیکن وہ چلا گیا تھا۔ اس کو جانا تھا، اور اب انتظار تھا کہ اس نے کب واپس آنا تھا۔ ہیر کو ایک عمر انتظار کرنا تھا اپنے شوہر کے واپس آنے کا۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ ویسے میں نے کہا تھا لمبی ہوگی ایپیسوڈ، پر میں نے بہت جلدی پڑھی ہے، اس لیے زیادہ لمبی نہیں ہوئی ایپیسوڈ۔ اگر میں سلو موشن میں پڑھتی نا تو لمبی ہوتی، کیونکہ مجھے تھوڑی جلدی تھی، اسی لیے میں نے جلدی وائس اوور کیا۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ وائس اوور بھی نہ کروں، لیکن کر دیا۔ خیر، تو کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ کیسی لگی ایپیسوڈ اور کیسی لگی ناول۔ پوری ناول کا ریویو دینا، مزیدار سا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ معاف کرنا، میں نے بہت جلدی ناول ختم کر دیا، مجھے لگتا ہے پتہ نہیں میں کیوں معافی مانگ رہی ہوں۔ اچھا خیر، جو بھی ہے اس کو اگنور کرنا، ٹھیک ہے، میری باتوں کو۔ تو میں نے زرمان ہی علی تھا، ٹھیک ہے؟ تم لوگوں کا شک صحیح تھا، میں نے زرمان کو ہی علی دکھانا تھا۔ میں بتاتی ہوں، شروع میں نا میرے دماغ میں بالکل بھی نہیں تھا کہ علی کا کریکٹر ہونا چاہیے۔ ایسے ہی دماغ میں آ گیا کہیں سے، پتہ نہیں کہاں سے گھنٹی کھڑکی اور آ گیا جی زرمان، مطلب کوئی اور کریکٹر ہونا چاہیے۔ پھر یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی گنجائش تھی نہیں اگلے کریکٹر ڈالنے کی۔ پہلے ہی سوچ کے رکھا تھا افق اگر آ گیا تو اسے آخر میں مار دینا ہے۔ زرمان ہیرو تھا ناول کے اندر، ٹھیک ہے؟
اور کیا نام ہے دوسرا قاسم، وہ ایک کریکٹر تھا، آیا اور چلا گیا، خیر وہ الگ سین تھا، ٹھیک ہے. جہاں تک بات تھی نا کیا نام ہے علی کی، تو ایڈجسٹمنٹ ہو ہی نہیں رہی تھی. اگر علی آتا تو لازمی سی بات ہے سلمان نہ پھر آتا، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان دونوں کو ایک ہی انسان دکھا دیا جائے. اور میں نے سلمان کو ہی علی دکھا دیا، علی کو ہی سلمان دکھا دیا، مطلب ٹھیک ہے. اور آخر میں اب میں اس کا نام علی علی اس لیے یوز کر رہی تھی کیونکہ تم لوگوں کو علی سننا پسند ہے. تم لوگ اگر سلمان سنتے تو تم لوگوں کے دل کو کچھ کچھ ہوتا نا، تو اس لیے پھر میں نے آخر میں اس کا نام ہی مطلب علی یوز کیا. اور اس کو اور کسی کو اس لیے نہیں پتا تھا کہ زرمان ہی علی ہے، کیونکہ بچپن میں جب مطلب یہ سین میں نے تھوڑا کٹ کر دیا. بعد میں کبھی جب میں اپنی ناول کی پروف ریڈنگ کروں گی نا تو لکھوں گی کہ کیا نام ہے بچپن میں جب وہ چھوٹا تھا تو اس وقت جب کامران خان سے اور سب سے ان کے گھر والوں کی علی کے گھر والوں کی ملاقات ہوئی تھی نا، تو علی کا مطلب زرمان نام اس کا یوز ہی نہیں کرتے تھے، سارے اسے علی کہتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے گھر والے بھی. تو کامران کے گھر والوں کو بھی یہی پتہ تھا کہ اس کا نام ہی علی ہے. اور پھر ماشاءاللہ سے علی صاحب آرمی میں چلے گئے، ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے اپنا پورا نام استعمال کرنا شروع کر دیا، میجر زرمان علی راجپوت. تو ادھر سے زرمان راجپوت بس وہ کہلاتا تھا، ٹھیک ہے، سمپل لائف میں، اور ادھر وہ علی کہلاتا تھا. یہ سین تھا بس. اس سین کو میں لکھوں گی، اور بہت سارے سین ایسے ہیں جنہیں میں بھول گئی تھی، خیر بعد میں لکھوں گی، مطلب جب ناول کو بک میں دوں گی نا پروف ریڈنگ کے لیے اس وقت لکھوں گی میں. اور میں نے پوسٹ ڈالی ہے، تم لوگوں نے عشق نور کی پوسٹ دیکھی ہے؟ مطلب اسے میں نے کیا کہتے ہیں نئی نویلی دوبارہ تیار کروائی ہے عشق نور. اب تم لوگ نا آرڈر کرنا اسے، ٹھیک ہے. اور دوسرا سین ہے کہ اگلی ناول رویل نہیں ابھی میں کر رہی. اگلی ناول اگر میں ڈالوں گی بھی تو اس کا میں وائس اوور نہیں کیا کروں گی. ہاں بیچ بیچ میں بڑبڑ تو کیا کروں گی، وہ تو میں نہیں روک سکتی کیونکہ وہ تو مجھے عادت ہے، ٹھیک ہے. تو باقی میں وائس اوور اس کا نہیں کیا کروں گی، ایسے ہی پوسٹ کیا کروں گی. اور تھوڑا سا ریسٹ لوں گی میں بیچ میں، اس کو لکھوں گی آرام سے، اس کی غلطیاں بھی نکالوں گی آرام سے، پھر پوسٹ کرنا شروع کروں گی، ٹھیک ہے. اور بس اب میں اور کچھ نہیں بولوں گی. بائی دا وے بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے ایپیسوڈس کے حساب سے دیکھا. مطلب ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ناول کمپلیٹ ہوگی تو پھر ہم پڑھیں گے. چلو بھائی ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں خود ہوں جنہیں ناول کمپلیٹ ہو جانے کے بعد پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ آنے کا. مجھے نا ان لوگوں سے بڑا ہی دلی لگاؤ ہے، ٹھیک ہے. مجھے بہت بہت مطلب میں تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تم لوگ پل پل انتظار کرتے تھے قصاص کی اگلی ایپیسوڈ آنے کا، اور میں نے تم لوگوں کو بہت ہی لٹکایا ہے نا. تو تم لوگوں نے بہت انتظار کیا، مجھے پتہ ہے. خیر اب تو انتظار ختم ہو گیا، اب تو قصاص بھی ختم ہو گئی ہے. اور انس قریشی اچھا تم لوگوں کو وہیں سے اسی سین سے پتہ چل جانا ہے جب میں نے ادھر لکھا کہ اس کی آنکھیں ہیزل تھی اور اس کی بیوی کی آنکھیں کانٹ جیسی تھی، اور وہ اپنی بیوی کو صاحبہ کہہ کے بلاتا تھا. تم لوگوں کو وہیں سے اندازہ ہو جانا ہے کہ یہ صاحبہ والا کون ہے. جن لوگوں نے قلب سکون پڑھی ہوئی ہے سب کو وہیں سے اندازہ ہو جائے گا، ہے نا. تو بتانا انس قریشی کی انٹری کیسی لکھی. میں بہت دنوں سے اشارہ کروا رہی تھی کہ کوئی ایسا ہوگا جو سب سے الگ ہوا، جسے جانتے ہوں گے، جو کہانی کا باب آخری ختم کرے گا. اب دیکھ لو نارمل وائز ریئل میں بھی یہ کہانی کی آخری ایپیسوڈ تھی، ٹھیک ہے، قصاص کی. اور کتاب کے اندر جب چھپے گی تو یہ تقریباً مطلب تھوڑا پیچھے سے جہاں سے اشارہ میں نے دلوانا شروع کیا تھا نا کہ کیا نام ہے علی مطلب انس کی انٹری ہوگی، کوئی ایسا ہوگا جو کہانی کا باب ختم کرے گا وغیرہ وغیرہ، وہ کہانی کا آخری باب دکھاؤں گی، ٹھیک ہے نا. اور وہیں سے انس کی انٹری کے اشارے شروع ہوئے تھے، تو وہ بھی کہانی کا قصاص کا آخری باب ہوگا. تو دیکھ لو وہاں پہ ہیر کی کہانی کا آخری باب انس قریشی ختم کر رہا تھا، اور یہاں پر بھی وہ آخری باب ہی ختم کرنے آیا تھا کہانی کا. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا انس کو ایپیسوڈس میں ڈالنے کا، لیکن پھر
مجھے احساس ہو گیا کہ انس کو ڈال ہی لینا چاہیے ایپیسوڈ میں، کیونکہ مجھے خود بڑا انتظار تھا کہ کاش کہ دوبارہ کبھی انس قریشی کسی کریکٹر میں آئے۔ میں تو کہتی ہوں کاش کہ ہارون ابراہیم کو بھی دوبارہ میں زندہ کر سکتی ہوتی، یا کہیں پہ دکھا دیتی وہ کسی طرح بچ گیا تھا، لیکن انس نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، تو پھر یہ سین تو میں دکھا نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو پھر کبھی زندگی میں دوبارہ کبھی کوئی ایسا کریکٹر لکھیں گے ہارون ابراہیم جیسا، بعد میں دیکھیں گے اس کو کیا کریں گے، لیکن مار دوں گی اس کو بھی میں، جو بھی کریکٹر اچھا لگے گا نا، جو بھی مزے کا ہوگا مار دوں گی ختم کر دوں گی میں اس کو۔ اچھا خیر، اب تم لوگ، میں زیادہ اس لیے آج کے ایپیسوڈ میں، ویسے تو میں روز ہی زیادہ بولتی ہوں ہر ایپیسوڈ میں، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں اس لیے زیادہ بول رہی ہوں کیونکہ آخری قسط ہے، اس کے بعد ایک لمبا وقت کے لیے تم لوگوں کو کیا کہتے ہیں، مطلب لمبے وقت نہیں لیکن ایٹ لیسٹ مہینہ یا جو بھی ہے، تو تم لوگوں کو اتنا ٹائم تو میری ناول، میری آواز سننے کو یہاں پر نہیں ملے گی کم از کم۔ ہاں ٹک ٹاک میں وائس اوور وغیرہ کرتی ہوں تو وہ وکھری بات ہے، یہاں پر سننے کو تم لوگوں کو میری آواز نہیں ملے گی، اور میری غلطیاں بھی سننے کو نہیں ملیں گی۔ میں بہت اٹکتی تھی بیچ میں، اور بہت ہی، وہ ایک بار یوسف والی ایپیسوڈ میں ٹن ہوا ہے، مجھے یاد ہے وہ والی ایپیسوڈ میں بہت مذاق اڑایا تھا میں نے اپنا خود کا ہی، اور بعد میں میرے پورے گھر والے ہنسے تھے۔ خیر وہ والے سینز بھی ہیں، اور اب باتیں ختم کرتے ہیں، تو اللہ حافظ۔ بائی دا وے بہت شکریہ اتنے انتظار کے لیے، قصاص کے۔